چک چک بونا اور دوستی کی آئس کریم۔ انائے ایک 8 سالہ خوش مزاج اور تجسس سے بھرپور بچی تھی جو شہر کے مشہور آئس کریم میلے میں پہلی بار گئی تھی۔ آسمان پر رنگ برنگے غبارے تیر رہے تھے، ہر طرف کپ کیک، پاپسیکل اور کونز کی شکل کے اسٹالز لگے تھے اور بچے خوشی سے چہک رہے تھے۔ انائے نے جیسے ہی اپنی پہلی رنگین آئس کریم کا نوالا لیا، ایک دم چمکتے ہوئے جگنو اس کے گرد ناچنے لگے۔ ایک ننھی پری جس کے نیلے بال اور چمکتے پروں سے روشنی نکل رہی تھی فضا میں نمودار ہوئی۔ اس کا نام لوما تھا اور وہ آئس کریم میں جادو بھرتی تھی۔ انائے کو ایک کونے میں ایک گول مٹول بونا نظر آیا جس کا نام بوبو تھا۔ وہ ایک خفیہ دروازے سے گزرتا نظر آیا تو انائے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازے کے پار ایک عجیب و غریب دنیا تھی، وافل کی دیواریں، جیلی بین کی فرش اور چمکتی ٹافیوں کی روشنی۔ یہ تھی زیر زمین بونوں کی دنیا جہاں سب بونے رات کو آ کر آئس کریمز میں جادو بھرتے تھے۔ بوبو نے فخر سے بتایا کہ یہی وہ راز ہے جس سے ہر آئس کریم اتنی خاص بنتی ہے۔ انائے کے ہاتھ کی آئس کریم اچانک چمکنے لگی اور اس سے روشنی نکل کر آسمان پر تصویریں بنانے لگی۔ بوبو ہنستا ہوا، لوما اڑتی ہوئی اور بونے محنت کرتے ہوئے۔ وہ سمجھی کہ یہ آئس کریم صرف خاص دل والے بچوں کو ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ رات کو جب میلہ بند ہو جاتا تو یہی نظر نہ آنے والے بونے چھپ کر آئس کریمز میں چمک، خوشبو اور خوشی بھرتے تھے۔ ایک شام انائے، بوبو، لوما اور نانی نور سب ایک میز پر بیٹھے آئس کریمز کھا رہے تھے۔ جگنو ان کے گرد اڑ رہے تھے اور ہنسی کی گونج پھیل رہی تھی۔ اگلے دن انائے اور بوبو ایک مہم پر نکلے، کینڈی پہاڑوں کی طرف جہاں ٹافی کے درخت اور جیلی کی ندی بہتی تھی۔ میلے کے بیچوں بیچ ایک جادوئی فوارہ تھا جو قوس و قزح کی روشنی چھوڑتا اور بچوں کو خوشی سے جھومنے پر مجبور کر دیتا۔ انائے کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ جادو صرف آئس کریم میں نہیں بلکہ دلوں میں، دوستی میں اور خلوص میں ہوتا ہے۔ اب وہ ہر سال میلے میں آتی ہے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی یہ جادو دکھا سکے۔